بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر کوئی اور سورت کی تلاوت فرماتے۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سورہ اخلاص پڑھانے کے بعد اسے ناکافی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ دوسری سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، یا تو سورت اخلاص کو پڑھیں یا اسے چھوڑ کر کسی اور سورت کی تلاوت کریں۔ انہوں نے بڑے تحمل سے الزام کو سنا اور ملامت سے فرمایا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کسی اور کو امام بنانا چاہو تو تمہیں آزادی ہے۔ لوگوں کو ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا منظور نہیں تھا۔ آخر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ماجرا ہے؟ کیوں ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہو؟ تمہارے ساتھی جو چاہتے ہیں قبول کر لو۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ اسی طرح مستند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بخاری، مسلم اور دوسری کتب احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم میں سردار بنا کر بھیجا۔ پورے سفر کے دوران ان کا یہ معمول رہا کہ نماز میں وہ سورہ اخلاص پر قرأت کا خاتمہ کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ساتھیوں نے استفسار کیا تو جواب ملا کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا مجھ کو محبوب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اگر سوتے وقت یہ سورہ پڑھی جائے تو انسان ہر شے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ اور سورت اخلاص پڑھ لے، موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت ہی طاقت ہوتی ہے اور یہ ایمان ہر مسلمان کا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔